اسے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کیوں ایسا ہے، اس کی آپ حکمت دریافت نہیں کر سکتے، اسے آپ کوشچن نہیں کر سکتے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو اس کی مرضی میں آئے وہ کرتا ہے، اور مرضی کا عالم یہ وہ جو سادی ہمارے یہاں تصور پیش کر گیا ہے. اصل میں تو ہمارا جب دور ملوکیت شروع ہوا ہے تو اس دور ملوکیت کا جو انداز تھا بادشاہ کا ہمارے سامنے، آج کی اصطلاح میں جسے آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، وہ ڈکٹیٹر سے بھی کچھ آگے ہی ہوتا تھا. اس کی کیفیت یہ تھی کہ ہمارے ہاں بھی یہ تصور بعد میں آیا جب مدد میں آ گیا اسلام. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلابی تصور کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں بھی اس وقت یہی کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ اس زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. تو جس قسم کا بادشاہ ہمارے ہاں ہوتا تھا ہم نے بڑے پیمانے پر اسی قسم کا خدا تصور کر رکھا تھا، یا جس قسم کا خدا کا تصور تھا اسی قسم کا ہم نے دنیا میں اپنے لیے بادشاہ تجویز کر رکھا تھا. خدا کا تصور کیا تھا؟ وہ جو شادی کہہ گیا ہے کہ خدا یا یہاں کے جو سلاطین ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ گاہے بسلام برنجن و گاہے بدشنام خلق بخشن. مرضی مولا کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی یہ ہے کہ ان کو سلام کیجیے گا تو وہ کہیں گے پھانسی پہ لٹکا دیجیے گا. کبھی انداز یہ ہے کہ گالی دیجیے تو کہیں گے خلق رکھ دیجیے اس کو ساتھ. ہر چیز ان کی خوشی کے اوپر منحصر، ان کے غصے کے اوپر منحصر. نتیجہ اس کا یہ کہ تصور یہ آ گیا کہ اپنے مولا کو راضی کر لو، اپنے خدا کو خوش کر لو. یعنی اسے اگر خوش کر لو گے تو پھر سب کوئی ٹھیک ٹھاک ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا کسی طرح سے تو پھر کچھ نہیں بچ سکتا. پنجابی جنہوں کہنے نے کان بچا کان کرا دے. ساری بات اس پہ آ گئی صاحب. یہ تصور کا سارے مذاہب عالم میں آپ دیکھیے خدا کا یہ تصور تھا وہ دیا جاتا تھا. خوش کرنے کا طریقہ وہ بھی وہی اسی دور کا. یہ شادی کا دور ملوکیت کا انتہائی شدت کا ایک دور ہے، وہ اس کا عارف. الفاظ میں فرق ہے. یہ منتیں، یہ نذرانے، یہ کیا ہے؟ درخواستوں کے نیچے یہ سنہری روپہلی کئی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں بھی لگانے پڑتے ہیں، خدا تک درخواست پہنچانے کے لیے بھی لگانے پڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم کہتے تھے سب خدا کو مانتے ہیں، اصل شاید یہ ہوئی کہ خدا وہ کس قسم کا ہے جس کو مانتے ہیں. اب یہ تو ہوگا وہاں تک کے لیے ادھر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جنہیں خدا کا نمائندہ یہاں کہا جاتا ہے. یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تو خود ہی وہ یہاں فتوے لکھتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ خدا کا فرمان ہے. یعنی وہ یہاں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے خود خدا بن کے بیٹھے ہوئے. یہ مذہبی پیشوائیت آپ دیکھیں گے دنیا کی ساری قوموں کے اندر یہ لازم سب ہے. کوئی مذہب ایسا ملتا ہی نہیں آپ کو کہ جو مذہبی پیشوائیت کے بغیر خدا تک آپ کو پہنچنے. اور خدا کی بات تو آپ تک کہیں آتی ہی نہیں ہے. جسے اس کی طرف یہ منسوخ کرتے ہیں وہ گپت ودیا ہوتی ہے، وہ انہی کے پاس ہوتی ہے. کوئی دوسرا اس دوسرے کی رضائی اس تک نہیں ہو سکتی. اگر اس کی ٹیکسٹ یا اس کا متن کہیں کسی کے سامنے آ بھی جاتا ہے
تو اس کے بعد آواز آتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہاری ضرورت و جسارت خدا کا کلام اور تمہارے اس ناریت کے اندر آ جائے، کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے لیے مخصوص بندگان خدا ہیں جن کا جو اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں. کہیں وہ اس کے لیے 18 علوم ظواہر کے کہہ رہے ہیں، اور کہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے معنی باطن کے اندر اصل میں ہوتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ منظر قرآن مغز را برداشت نہیں، اس کو ہاں پیشے سزا انداز ہے. ہم نے قرآن کا مغز جو ہے، باطنی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے لے لی ہیں. معاذ اللہ، یہ جو تم الفاظ و حروف کا قرآن لیے پھرتے ہو، معاذ اللہ یہ تو ہڈیاں ہیں چٹوری ہوئی جو ہم نے ڈال دی ہیں. کچھ ہو گیا. اور یہ سارا کچھ کس لیے؟ ذاتی مفاد کی خاطر. اب مفاد پرست گروہ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ گئے. یہ 3 افنون ثلاثہ بن گئے. ایک بادشاہ ملوکیت شکل تھا اس کی نمائندگی کا، جسے قرآن نے داستان بنی اسرائیل میں فرعون کہہ کر پکارا ہے. ایک اس کے ہاں کے یہ حاجب و دربان، یہ پورے کا پورا رہبانیت کا قصہ، یہ احبار و رہبان جسے کہا جا رہا ہے، یہ حامان کے جنوب قرآن نے جسے کہا، لشکر اس کے جو ہے، یہ مذہبی پیشوائیت. اور تیسرا نمائندہ قانون جو نظام سرمایہ داری کا نمائندہ کہلاتا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ خدا کے نام پہ انسانوں کے خون چوستے تھے اور ان کو گوشت کے ٹکڑے کرتے. یہ جو آپ کے یہاں جگن ناتھ کا رقص مشہور ہے، وہ تو ایک اس کی ظاہرہ شکل ہے. یہ واقعہ ہے جگن ناتھ جی پوری کے مندر کے اندر جو وہ رتھ ہے، کوئی 2-3 منزل اونچا اتنا بڑا، اس کے پہیے کے نیچے تو ہاتھی آگے کو کچلا جائے. اس کا جب غنیمت ہے سال میں ایک مرتبہ اس کی یاترا کے لیے جلوس نکلتا ہے، اس کے نیچے انسان لیٹ کے کچلے جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. مورتیوں کے سامنے بچوں کو ذبح کرنا تو یہ عام چیز. اور اگر اس معصوم شکل کے اندر جسم انسانی نہ بھی کچلا جائے تو ذہن انسانی تو ہر خدا کی رب سے نیچے پہلے کچلا جاتا ہے، پھر وہ خدا پر ایمان لا سکتا ہے. آپ غور کیجئے عزیزان مان، یہ انسانوں کی ذہن کا تراشیدہ خدا تھا جو ساری دنیا مذہب کے اندر مستوری تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک خدا کے تصور کے ماتحت آپ دیکھیے انسانیت پر بیت کی کیا تھی. پھر اقبال ہی کے الفاظ میں، پھر وہی میری مشکل وہ بات کرتا ہے فارسی زبان میں، تو یہاں اب ہماری اگلی جنریشن مجھے اردو کا بھی ترجمہ مانگا کرتی ہے. اور قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے ان بیچاروں کو، اس حیوان ناطق کو گونگا بنا کے رکھ دیا ہے. بیچاروں کے پاس کوئی زبان ہی اور ان کے پاس نہیں رہی. بہرحال اقبال نقشہ کھینچتا ہے اس زمانے کے انسان کا کہ بود انسان در جہاں انسان پرست. خدا پرستی تو صرف لفظ، بود انسان در جہاں انسان پرست، نا کسو نابود مندو دل دست. اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی انڈیویجویلٹی نہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں، کچھ نہیں، زیر بس، محتاج بھی، محکوم بھی، غلام بھی.